بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو چیز اللہ تعالیٰ کی نہیں وہ کچھ نہیں، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کا نہیں وہ انسان ہی نہیں۔ اگر باطل کا بوجھ تمہاری گردن پر ہوگا تو اس کا فائدہ نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں، اور اگر حقیقت کا بوجھ اٹھا لوگے تو نقد راحت ملے گی۔ 1000 دوست تھوڑے ہوتے ہیں اور ایک دشمن بڑا ہوتا ہے۔ جہاں تم اپنا وجود تسلیم کرتے ہو وہاں دوزخ ہے، اور جہاں اپنے وجود کی نفی کرتے ہو وہاں بہشت ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان حجاب زمین و آسمان یا عرش و کرسی نہیں، بلکہ غرور و تکبر ہے۔ غرور و تکبر کو درمیان سے ہٹا دو تو خدا کو پالو گے۔ دل کی پریشانی دنیا کی وجہ سے ہوتی ہے، جب تک یہ رہے گی دل مطمئن نہ رہے گا۔ انسان اس وقت شریف ہوتا ہے جب اس میں یہ 7 خصلتیں پیدا ہو جائیں: ہمت آزادگان، کماریوں جیسی شرم، غربا سے تواضع، عشاق کے جیسی سخاوت، بادشاہوں جیسی سیاست، بوڑھوں جیسا علم و تجربہ۔ جو لوگوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، لوگ اس کے عیبوں کے باوجود بھی اس سے خوش رہتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو سکھ اور راحت پہنچائے، وہ اس شخص سے بھی افضل ہے جو 2 جہانوں کی عبادت کرے۔ جب بھی نیکی کرنے کا خیال آئے تو اس میں جلدی کرو، کیونکہ شیطان نیکی کی تکمیل تک حملہ کرتا رہتا ہے۔ الہام وہ ہوتا ہے جو کسی کام کے کرنے پر آمادہ کرے، اور وسوسہ وہ ہوتا ہے جو اس کام سے روکے۔ جو شخص سانس سے زندہ رہتا ہے وہ موت سے مر جاتا ہے، اور جو شخص اخلاص اور صدق سے زندہ رہتا ہے وہ کبھی بھی نہیں مرتا، بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ توکل اپنی ہمت سے طلب کر، بے ہمتی سے کبھی بھی توکل کو نہ پا سکو گے۔ نیکی کا پھل میٹھا اور بدی کا پھل کڑوا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، کبھی ذلت سے دوچار نہ ہوگے۔ ولایت یہ ہے کہ جھوٹے دعووں سے باز رہ، اور کسی بھی قسم کی کرامت دکھلانے سے پرہیز کر۔ رزق ہمیشہ زمین سے طلب کرو، آسمان سے ہرگز نہ ٹپکایا جائے گا، اور ایمان جب بھی طلب کرو آسمان سے طلب کرو، کیونکہ یہ تجھے زمین سے نہ دیا جائے گا۔ اگر فقیری چاہتے ہو تو ایسے شخص کو تلاش کرو جو سود و زیان سے مبرا، قانع اور بے فکر ہو۔ جو شخص دنیا میں نیکی کرتا ہے اسے وہ آخرت میں جنت کی شکل میں ملے گی، اور جو دنیا میں برائی کرتا ہے اسے وہ برائی دوزخ کی شکل میں ملے گی۔ 2 پہلوانوں کے درمیان تیسرے کا کودنا محض نقصان اٹھانا ہے اور کچلا جانا ہے۔ خدا کی زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کرو، وہ بھی تمہیں یاد کرتا ہے۔